بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا زاہد ترکی والا اور میں گجرا والا پنجاب پاکستان سے ہوں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں لائیو ہوتا ہوں میرے ساتھ کوئی نہ کوئی گیسٹ موجود ہوتے ہیں۔ آج ایک نوجوان بزنس مین ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام رانا ہمدان ہے، اور ماشاءاللہ بڑی ہی کمال کی شخصیت کے حامل ہیں یہ۔ راولپنڈی بزنس ٹاکس سے یہ ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، اور ان کی ایج کے متعلق بھی جانیں گے، ان کے کام کے متعلق بھی، اور بڑی ارلی ایج میں انہوں نے اپنے کاروباری جو سفر ہے اس کا آغاز کر دیا۔ تو آج ہم بات کریں گے ان سے، ان کے کاروبار کے حوالے سے اور ان کی لائف جرنی کے حوالے سے کچھ جانیں گے، اور ابھی تک جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے ہم اس سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ان کا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے اب تک کا اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اپنے معزز مہمان کی طرف جانے سے پہلے میں بتاتا چلوں، دس لائیو انٹرویو سپورٹڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ آف پیس دا پارٹ آف کنیکٹنگ پاکستانی۔ تو بلا کسی تاخیر کے اپنے مہمان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانا صاحب کیسے ہیں، مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، ماشاءاللہ، زبردست۔ رانا صاحب یہ تو ایک روایتی سا تعارف تھا جو میں تھوڑا بہت آپ کے متعلق جانتا تھا۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں، اپنا نام، اور آپ کہاں سے ہیں اور اس وقت کہاں سے ہمیں جوائن کیا آپ؟ جی سر میں بیسیکلی رہنے والا سرگودا شہر کا ہوں، صحیح رانا ہمدان نام ہے میرا۔ تو صحیح، زبردست۔ سرگودا ادھر میں بزنس ٹاکس پہ ہوتا ہوں راولپنڈی سینٹر پہ؟ جی، راولپنڈی سینٹر پہ میں ہوتا ہوں۔ صحیح، ادھر زبردست۔ یہ رضوان صاحب کی، ہاں، رضوان فیکٹری والا صاحب کے پاس ہے؟ جی رضوان فیکٹری والا صاحب کے پاس۔ صحیح۔ تو رانا صاحب اپنی ایج کے حوالے سے بتائیں، آپ کی ابھی جو عمر ہے وہ کتنی ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ عمر کا بتائیں۔ اس ٹائم سر 18 سال ایج ہے میری۔ اچھا، ماشاءاللہ، زبردست، جی 18 سال، اور جی بڑی ارلی ایج میں آپ نے کام شروع کر دیا ہے۔ تو آپ اس سے پہلے لاہور سینٹر میں بھی تھے؟ جی سر، لاہور سینٹر پہ پہلے میں وہاں تھا، وہاں پر میں نے سیکھا ہے صابن وغیرہ کے فارمولیشن وغیرہ، یہ بنایا کیسے جاتا ہے، مشینری سے کیسے کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر میں نے تقریباً سیکھا ہے 3-4 ماہ۔ اس کے بعد اب میں ادھر لاہور پنڈی سینٹر آ گیا ہوں، اب ادھر میں اپنا کام جاری کیا ہوا ہے۔ صحیح، بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ تو اس سے اگلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی ینگ ایج میں یہ کام شروع کر دیا ہے، تو آپ کی کوئی تعلیم کے حوالے سے بتائیں، کوئی تعلیمی سرگرمیاں رہی ہیں، کچھ تھوڑا بہت پڑھے ہیں کہ نہیں آپ؟ تعلیم سر مڈل کی ہوئی ہے۔ اچھا، تعلیم آپ کی مڈل ہے، جی صحیح، سر۔ تو زبردست ہو گیا۔ اور مڈل کے بعد آپ نے فوراً یعنی بزنس کو ترجیح دی ہے؟ جی سر، بزنس کو صحیح۔ تو کتنے عرصے سے آپ منسلک ہیں بزنس ٹاکس کے ساتھ؟ تقریباً 7-8 ماہ سے سر۔ صحیح، 7-8 ماہ ہو گئے آپ کو، اور اس 7-8 ماہ کے دورانیے میں آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ کون کون سی فارمولیشن ہے جو آپ نے سیکھی، اور کون کون سر صابن کی سیکھی ہے، سرف کی، ڈش واش، ان وغیرہ مشینریز کے حوالے سے جانا ہے سارا۔ صحیح، اور صابن کون سا آپ بنا رہے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا تو اسٹیفا بھی برانڈ چل رہا ہے بزنس ٹاکس کا، اسٹیفا، گلومی، یہ ہمارے اپنے برانڈ ہے۔ صحیح صحیح۔ اور یہ صابن جو ہے اگر ہم ان کو کمپیریزن کریں لکس کے ساتھ، تو کیا جی سمجھتے ہیں لکس اور اس کی کوالٹی میں کتنا کو ڈفرینٹ ہے؟ سر بات ہوتی ہے فارمولیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب ہماری جو سی فارمولیشن ہے، ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارا لیکس سے اچھا ہوگا صابن، کیونکہ ہماری لکس سے اچھا فارمولیشن اچھی ہوتی ہے۔ ہوں، میرے جو سر ہیں وہ ماشاءاللہ خود کیمسٹ ہیں، 200 سے زیادہ پروڈکٹس پہ رضوان صاحب کی اپنی ریسرچ ہے۔ صحیح تو ہماری اپنی فارمولیشن چلتی ہے ان صابن میں، جن کو بھی ہم فیکٹریز وغیرہ لگوا کے دیتے ہیں ان کو ہم اپنی فارمولیشن دیتے ہیں۔ صحیح۔ اگر بات کریں ہم صرف کے حوالے سے، تو صرف کا جو معیار ہے، صرف تو آپ بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو صرف کا معیار ہے وہ کس لیول کا ہے؟
کہ سرف کو اگر ہم کسی اچھے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے ساتھ کمپیریزن کریں تو اس کی کوالٹی اور اس کی کوالٹی میں کتنا کو ڈفرینٹ ہے یا سیم بالکل اسی طرح کا ہے؟ سر وہ بات ایسا ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سا بنوانا اچھا ہے. صحیح. ایسے اگر تو ہم ستر چاہیں کہ روپے ہم کلو میں بھی نہیں، 70 روپے میرا کلو میں بھی سوال یہ تیار ہے کہ ہوتا ہے. اگر ہم چاہیں رانا صاحب کے جو ڈٹرجن ہے وہ سرف ایکسل کے لیول کا تیار کروانا ہو تو کیا ایسی ہو سکتا فارمولیشن ہے ہے. آپ کے پاس؟ جی سر بالکل ہو سکتا ہے. مہنگے سے یا اگر مہنگا ہم بھی ہو چاہیں سکتا کہ بزنس وہ جو بونس ہے اس کے لیول کا صرف ہمیں تیار کر دیں تو ہے. آپ جی سر. ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ جی سر بالکل ہو سکتا ہے. صحیح. یعنی فارمولیشن آپ کے پاس ہر طرح کی ہے؟ ہر طرح کی سر فارمولیشن ہے. وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم از کم 70 روپے کلو والی بھی فارمولیشن ہے ہمارے پاس. اچھا 70 روپے کلو والی بھی ہے. اور ہر قسم کی فارمولیشن. صحیح. تو یعنی کسی بھی طرح کی اگر کسٹمر آپ کے پاس کسی بھی طرح کا آ جاتا ہے فارمولیشن کوئی بھی ہو تو آپ جی سر. جیسی اس کی ڈیمانڈ ہو ویسا آپ اس کو تیار کر کے دے سکتے ہیں سر؟ جی بالکل سر. کسٹمر ہمارے پاس جیسا آتا ہے نا وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں لو سے لو کوالٹی کا صرف چاہیے تو لو سے ہوں. لو کوالٹی کا اسے ریڈی کر کے دیتے ہیں. اگر اچھی سے اچھی صحیح کوالٹی کا اسے چاہیے ہو تو اچھی سے اچھی کوالٹی کا بھی ہم تیار کر کے دے سکتے ہیں. صحیح. زبردست ہو گیا ماشاء اللہ. اور پیکنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پیکنگ کا جو معیار ہے یا پیکنگ کس طرح کی آپ بنوا کے دے سکتے ہیں؟ سر پیکنگ ہوتی ہے جو سی ڈیجیٹل پیکنگ ہم بنا کے دیتے ہیں. اچھی ہوں. پیکنگ ہوتی ہے وہ. صحیح. ٹھیک. تو لوکل باقی بھی جو ہوں. ہم لوکل بھی بن جاتی ہے مگر ہم ڈیجیٹل بنوا کے دیکھتے ہیں. لوکل بھی ہم سے مل جائے گی وہ ایشو نہیں. اچھا لوکل بھی مل سکتی ہے آپ سے. لوکل بھی مل سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا اس کے علاوہ اگر کوئی بزنس کے طور پہ اس چیز کو لینا چاہے کہ آپ سے فارمولیشن لے مشینری وغیرہ بھی اس کی ہوتی ہوگی تو جی سر. مشینری آپ کے پاس اویلیبل ہے ہر طرح کی؟ جی سر ہر قسم کی سرف کی صابن کی اس کے ہوں. بعد ڈش واش شیمپو بیس اس کے علاوہ ہر قسم کی مشینریز ہے. آئل مشین جوس کی مشین ہر قسم کی ہوں. مشین ہوتی ہے ہمارے پاس. صحیح. تو آپ کے پاس جو بھی مشینری خریدنے آتا ہے آپ جی سر. فارمولیشن بھی سے پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی سر ہم فارمولیشن بھی اسے پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح. اور اس کے کوئی الگ سے چارجز لیتے ہیں یا نہیں سر مشینری میں ہی ایڈ کر دیتے ہیں؟ مشینری جون سا بندہ ہم سے مشینری پرووائڈ کرتا ہے ہم اسے فارمولیشن فری میں دیتے ہیں. فارمولیشن کے کوئی فارمولیشن آپ چارجز سے free نہیں ہوتی ہے. جاتے. صحیح. صرف آپ مشینری کے چارجز جو ہے نا وہ دیتے ہیں جی جو سر. بھی اس کی قیمت ہو تو جی فارمولیشن سر. آپ بطور تحفہ اسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو سر. فارمولیشن تو ہو گئی لیکن اس کے علاوہ ایک جو مین چیز ہے جو بڑی اہم ہے میرے خیال میں کہ چیز تو بنا لی اب چیز کو سیل آؤٹ کیسے کرنا ہے اس سلسلے میں کوئی مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی ٹریننگ وغیرہ آپ کرواتے ہیں کہ نہیں؟ سر لاہور میں ہماری سنڈے والے دن ٹریننگ ہوتی ہے اچھا. اور پنڈی سینٹر میں ہماری ہوتی ہے جمعے والے دن ٹریننگ. ٹھیک. اس میں ہم باقاعدہ بندے ہمارے پاس آتے ہیں پورے پاکستان سے کوئی کراچی سے پشاور سے کہیں سے ہمارے پاس بندے آتے ہیں. ان کو سارا سمجھایا جاتا ہے ٹریننگ دی جاتی ہے بزنس کے حوالے سے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد ان کو مارکیٹنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے دکانوں پہ کیسے جانا ہے کیسے دکانیں کور کرنی ہے یہ سب کچھ بتایا اچھا جاتا ہے. یعنی مارکیٹنگ کے حوالے سے جو بھی پریشانیاں آتی ہیں جی سر. لوگوں کو وہ آپ پہلے سے اس کی ٹریننگ دے کے اور جی سر. فارمولیشن دے کے مشینری دے کے آپ انہیں روانہ کرتے ہیں. جی سر. صحیح. تو یہ کتنی کو دیر لگ جاتی ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے آتے اس جی نے فارمولیشن وغیرہ لی ہے مشینری آپ سے لی ہے کتنی دیر میں وہ سیکھ جاتا ہے یہ کام؟ مشینری تیار ہوتی ہے کتنی دیر میں؟ نہیں مشینری کی بات نہیں کر رہا کتنی دیر میں وہ فارمولیشن جو آپ سے دیتے ہیں وہ سیکھ جاتا ہے سرف بنانا یا صابن بنانا؟ جی وہ بات ایسے ہے ہماری ٹریننگ جس ٹائم ہوتی ہے نا تو بندے آتے ہیں کافی بندے کھڑے رہتے ہیں. صابن کی بھی ہم اسی ٹائم ٹریننگ دیتے ہیں ہر بندے کو بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے بنتا ہے سکھاتے ہیں لوگوں کو. پریکٹیکل کرواتے ہیں؟
प्रैक्टिस भी करवाते हैं। उसके अलावा जब बंदा ऑर्डर दे जाता है, हमसे मशीनरीज खरीदता है, तो हमारा बंदा जाता है तोड़ उधर, जो सही बंदा सिखा के आता है सारा काम। 2 दिन लगे, ठीक 3 दिन लगे उसको ओके करके, जब आप कहेंगे ओके सर ठीक है हम सीख गए हैं, उस टाइम फिर बंदा वापस आता है हमारे पास। सही, ज़बरदस्त हो गया। तो सर के हवाले से मैं दोबारा सवाल करना चाहूँगा कि इसको अगर बतौर बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, ट्रेडमार्क और अपने नाम से अगर कोई ब्रांड बनाना चाहे, कोई लॉन्च करना चाहे, तो इसमें आप क्या रहनुमाई करते हैं कस्टमर की, किस तरह की सहूलियत देते हैं? सर अपना कारोबार जो है वो तो अच्छी बात है करना। ये तकरीबन आपका 70 से 80 हज़ार रुपये में शुरू हो सकता है काम। अच्छा, तरफ का अगर बंदा करना चाहे 70 से 80 हज़ार रुपये में शुरू हो सकता है। सही, ठीक हो गया। तो कितने को मतलब मशीनरी इसके लिए कौन कौन सी मशीनरी दरकार होती है? हमारे पास सरफ के लिए, जी। सरफ के लिए सर एक मिक्सचर होता है हम्म जिसमें मिक्स किए जाते हैं रॉ मटेरियल सरफ के। उसके बाद हम्म, हमारे पास एक ग्रेडर होता है, सही ग्रेडर के बाद सीलर होता है जिसके मदद से हम पैक करते हैं सरफ को। सही। तो ये जो मिक्सचर आपने बताया और सीलर, ग्रेडर इसके अलावा ग्रेडर, ये मशीनें कितनी कीमत की हैं? सर तकरीबन ये जो सा है ग्रेडर है 60 हज़ार रुपये में मिल जाता है, सही और सीलर जो सा है पैकिंग वाला ये 20 हज़ार रुपये में मिल जाता है, अच्छा और ये जो सा है मिक्सचर है ये तकरीबन 45 हज़ार रुपये में मिल जाता है। 45,000। ठीक हो गया, यानी 1.5 लाख का खर्चा है तकरीबन। जी सर, सही, तो यानी लाख रुपया हो तकरीबन बंदे के पास, बंदा इजीली ये काम शुरू कर सकता है। सही। तो ट्रेडमार्क वगैरह अगर कोई ब्रांड बनवाना चाहे आपसे, तो इसमें कोई जी आप सर, ताउन करते हैं? जी सर बना के देते हैं हम। सही, आप ही बनवा के देते हैं। इसके कितने अलग से चार्जेस होते हैं? सर इसके 15-20 हज़ार रुपये फीस होती है। ये रजिस्ट्रेशन आपके नाम की, आपका नाम हम्म, रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, उसकी फ़ीस होती है। सही। तो आप माशाल्लाह 6-7 माह से बिजनेस टास्क के साथ मुंसलिक हैं। तो जी सर, तकरीबन कितनी प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आपको कह लें कि अबू रास्ता है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो आप मुकम्मल तौर पे बना सकते हैं? मैं डिश वॉश बना सकता हूँ, साबुन बना सकता हूँ, सरफ बना सकता हूँ। उसके हम्म, अलावा भी बहुत सी आइटम है, तकरीबन जैसे जूस बना सकते हैं हम। अच्छा। जी सर, जूस का भी यानी फार्मूलेशन आपके पास है, और जूस का भी तो अगर कोई कारोबार करना चाहे तो आप करवा सकते हैं। जी सर। सही। तो जूस वगैरह का अगर बात करें सीज़न की, तो इसका भी सीज़न होता है कारोबार का, या चलता रहता है 12 माह? सर ये जो सा चल रहा है ना, नवंबर का दिसंबर का महीना, जी। इनमें फैक्ट्री लगवाना बेहतर होता है, अच्छा, जूस की। क्योंकि आप इस मौसम में अगर मार्केटिंग सेल आउट करेंगे वो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक हो गया। आगे फिर तो जैसे जून जून गर्मियाँ वगैरह आएंगी, इसलिए आसानी होती है नवंबर के महीने में। ठीक। तो यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि अगर अभी शुरू कर लिया जाए तो अभी से अगर काम शुरू करें तो जैसे ही गर्मी आएगी हमारे जूस का कारोबार जो है वो आसानी से जी चल सकता है। आसानी से चल सकते हैं सर। ठीक। राना साहब, इसके अलावा आप हमें थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि इससे पहले आप क्या करते थे? तालीम के साथ साथ कोई सरगर्मियाँ थी, या सिर्फ तालीम ही आपने हासिल की? सर तालीम मैंने मिडल की है, हम्म मिडल के बाद मेरा कज़न ही है, तो उसके हम्म, बाद मैंने एसियों का काम सीखा है, एसी फ्रिजों का। अच्छा अच्छा, वो भी जानते हैं। सही, तो वो जी आपने उसका मैं कितनी देर कारीगर लगाई? हूँ। वो तकरीबन मैंने 2 से 3 साल की हैं। 2 से 3 साल आपने ये काम किया? जी एसियों का सही। काम। एसी और फ्रिज। जी सर।
تو اے سی اور فریج میں کیا ڈفرینس ہے, کیا مختلف کیا ہے ان دونوں میں؟ مثلاً سر. مثلا اے سی جو ہوتا ہے جی اس سر. میں کوئی کچھ چیزیں مختلف ہیں فریج سے, یا ایک ہی فارمولا دونوں؟ سر ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. کیا؟ جیسا کمپریسر کا ہوتا ہے, اس میں بڑا کمپریسر لگا ہوتا ہے, اس میں اور چھوٹی روٹری ہوتی ہے فریزر میں. اچھا پائپ لائن کا بھی ہوتا ہے, اس میں کاپر کی ہوتی ہے, اس میں سلور, فریزر میں سلور کی ہوتی ہے, بعض اوقات کاپر لائن اچھا سلور کی ٹھیک ہوتی ہے, ہو اور گیا. اسی میں تو کاپر کی ہوتی ہے. اچھا یہ جو فریج ہوتی ہے گھر والی, اس میں دو طرح کی دو خانے ہوتے ہیں, ایک میں برف وغیرہ جمتی ہے, دوسرا سبزیاں وغیرہ پھل وغیرہ رکھے جاتے ہیں. تو جی سر. کیا مختلف ہوتا ہے ان دونوں میں کہ اوپر والے حصے میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے, یہاں تک کہ برف جما دی جاتی ہے, اور نیچے نارمل رہتا ہے ٹمپریچر, یہ کس طرح مینیج کیا جاتا ہے؟ سر یہ ٹیمپریچر سینسر لگے ہوتے ہیں ان کے اندر. اچھا سینسر کے حوالے سے اب ہم نے, جیسے انہوں نے کمپنی والوں نے بنائے ہیں, کافی اوپر والی سائڈ پہ زیادہ ٹیمپریچر کا یہ بناتے ہیں, ذرا ٹھنڈ زیادہ ہو جہاں پر برف ہوں وغیرہ جم سکے. نیچے تھوڑا کم ٹیمپریچر کا بناتے ہیں یہ سینسر وغیرہ. ہوں پائپ لائن بھی صحیح اس کے علاوہ ایسے ہی بنتی ہیں ان کی. ٹھیک. تو اس وجہ سے اوپر والے حصے میں زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے, یہاں تک کہ برف جم جاتی ہے, اور نیچے نارمل رہتا ہے. صحیح ہو گیا. تو جی سر. ماشاء اللہ رانا صاحب, آپ 18 سال کے ہیں, اور اسی 18 سال کے قلیل عرصے میں آپ نے کافی زیادہ یعنی یہ جی کام سیکھ چکے ہیں. آپ نے تعلیم بھی مکمل کی اپنی, یعنی مڈل تک, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ باقی معاملات بھی آپ جانتے ہیں. تو اور جی کچھ بتائیں ہمیں ذرا اپنے بارے میں, کیا اور آپ کیا کیا کام جانتے کام سر یہی بزنس ٹاکس پہ جو صاحب یہ کر رہا ہوں, یہ تو سارا جانتا ہوں تقریباً. اے سی فریزر کا بھی سارا جانتا ہوں. اس کے علاوہ بھی میں کام کرتا رہا ہوں برگر شوارمے کا. وہ میں نے شوق سے سیکھا تھا اپنا برگر شوارمے کا نا, شوق تھا مجھے سیکھنے کا, اس وجہ سے. صحیح. تو برگر شوارمے کا آپ نے کام کیا, یہ کتنی دیر کیا, اور اس میں فاسٹ فوڈ میں آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں, یہ بتائیے گا. فاسٹ فوڈ میں سر یہ برگر شوارمے ہو گئے, یہ زنگر برگر ہو گیا, اس طرح کی ایٹمیں میں بنا لیتا ہوں. ٹھیک. تو کتنی دیر آپ نے یہ والا کام بھی کیا, اور یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ سر میں نے تقریباً سال ایک کیا ہے سرگودا میں. سرگودا میں. صحیح. جی سر, سرگودا میں یہ میں نے سیکھا تھا. تو کتنی دیر میں آپ ایسے یہ سیکھ گئے تھے فاسٹ فوڈ کا؟ جی سر. کتنی دیر لگی آپ کو یہ سارا کچھ سیکھنے میں؟ سیکھنے تو سر میں لگ گیا تھا تقریباً تین ایک ماہ میں سیکھ گیا تھا مکمل. مکمل شوارمے کی جو ریسیپی ہے, جی اور گھر کی. جی. پھر ادھر جہاں ویسے پر میں کام کرتا ہوتا تھا, سیکھتا ہوتا تھا, ادھر میرا استاد تھا ذرا ہو ٹائپ کا, تو شغل ٹھیک. مذاق میں دل ہی نہیں تھا کرتا کام چھوڑنے کو. تو اچھا سال میں نے اس لیے پورا ادھر ہی لگا دیا. صحیح, زبردست. اور پھر آپ ادھر اپنے پنڈی میں بھی آ کے کیا میرے خیال میں یہ کام؟ جی سر. یہاں کتنی دیر پنڈی کام بھی, کیا؟ یہ نیو لور فیکٹری ہے ادھر چیرا چوک کی طرف, ادھر بھی میں برگر شورمے کا کرتا رہا ہوں. صحیح. تو ویسے تو جو ٹائم ہوا ہوا اس وقت تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, منہ میں پانی آ رہا ہے, دوپہر کے لنچ کا جی ٹائم جی ہے. تو جی جی بالکل. اچھا, شوارمے کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں کہ اس میں کیا ہوتا ہے, کہ بون لیس چکن لے کے کتنی دیر پہلے اسے مسالہ جات لگا کے رکھ دیے جاتے ہیں؟ سر مسالہ جات لگا کے رکھا نہیں جاتا. اب ہر شہر ہے نا, جیسے پنڈی ہے, گوجرانوالا ہے, جیسے لاہور ہے, سرگودا ہے, ہر سال ہر شہر کی نا اپنی ریسیپی چینج ہوتی ہے.
کوئی لوگ کسی طریقے سے بناتے ہیں، کوئی لوگ کسی طریقے سے بناتے ہیں، مگر میں نے جو طریقہ سیکھا ہے نا، وہ چکن کو لا کے اس کے اوپر لگا کے نا توے کے تھوڑا سا پانی اس کے اوپر ڈال کے، تو اس کے اندر مرچی مسالے جو سے آپ نے ڈالنے ہیں وہ وغیرہ، اسپائسی کے لیے آپ کو جیسا پسند ہو وہ ڈال کے، تو اس کو اچھی طرح گرائنڈ کرتے ہیں ادھر، یعنی کہ کوٹتے ہیں نا اچھی طرح، اس کو وہ سٹکس ہوتی ہیں اس کی بالکل بریک بریک کر کے، تو جب بالکل پک جاتا ہے ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں، بالکل پک جاتا ہے، پھر آپ کا چکن تیار ہو جاتا ہے۔ صحیح، زبردست ہو گیا۔ اور وہ جو ہیٹر کے آگے لگا دیا جاتا ہے گھومنے کے لیے، وہ والا طریقہ کار نہیں آپ اختیار کرتے؟ ہیٹر کے آگے چولہے کے آگے جو لگایا جاتا ہے اس طرح گھومتا ہے اور خود ہی تھوڑا تھوڑا پکتا رہتا سر وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر شہر کی اپنی ریسیپی، ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے۔ ہے۔ میں نے جہاں سے سیکھا ہے وہاں یہ سب نہیں ہوتا۔ صحیح۔ 2004 میں میرے ایک دوست تھے ادھر گجرانوالہ میں، تو وہ شاورما لگایا کرتے تھے، اور اس وقت کا بہترین شاورما انہیں کا تھا، تو جی کھایا بھی کرتا تھا، ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتا تھا، لیکن انتہائی لذیذ۔ اس کے بعد جیسے جیسے شاورما عام ہوتا گیا، جی کوئی ذائقہ یعنی وہ والا نہیں ملا، اور ان جیسا نہیں تھا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر شہر کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، جی ہر جگہ کا، ہر انسان کا ہاتھ کا ذائقے کا فرق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ جی جی تو زنگر کے حوالے سے بتائیں کہ زنگر جو ہوتا ہے، اس میں یہ جو زنگر کا برگر بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر جو کرمز بنتے ہیں بڑے زبردست قسم کے کرسپی سے، یہ کس طرح بنایا جاتا یہ سر ویسے ہی بالکل جیسے عام برگر بنایا جاتا ہے، ہے؟ اس میں یہ لوگ ڈال کے ویسے ہی چکن کے پیسز کچھ لوگ رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ چکن کے پیسز کی جگہ پہ دوسری انڈا وغیرہ یہ ایسی ایٹ میں رکھ دیتے ہیں، زیادہ تو چکن ہی رکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو رانا صاحب ماشاء اللہ آپ یہ بھی جانتے، اس کے علاوہ اگر کوئی آپ اور ہنر مند ہیں اور کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو وہ بھی بتا دیں ماشاء اللہ، اس چھوٹی سی عمر میں کیا کیا سیکھ رکھا ہے آپ؟ اس کے علاوہ تو سر ٹرکوں کا میں ڈیکوریشن کا کام کرتا رہا ہوں۔ اچھا، ٹرک کارٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ، جی یا یہ ڈیکوریشن ٹیپ نہیں ہوتی جس سے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نام، جیسا کہ ماشاء اللہ وغیرہ نام وغیرہ ٹیپ سے لکھے جاتے ہیں، جس سے اچھا اس اچھا ٹیپ کی ڈیزائننگ وغیرہ کا کام میں پل 11 پہ کرتا رہا ہوں سرگودا کے ساتھ، 2-3 سال میں نے کیا وہ کام۔ اچھا، پل 11 پہ، تو یہ جو ٹھیک ہے ڈیکوریشن کے حوالے سے، اور وہ جو ٹرک کارٹ کا کام ہے وہ آپ نے سیکھا ہے، وہ پینٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہے؟ نہیں سر وہ نہیں سیکھا، ہم ویسے ہاتھ سے بنا لیتے ہیں ایسی، اچھا، وہ ٹیپ کے ساتھ ہی؟ ٹیپ کے ساتھ ہی ہم ایسی بنا لیتے ہیں۔ صحیح، زبردست ہو گیا۔ تو یہ جو ٹرکوں کے پیچھے جملے لکھے جاتے ہیں، یہ کون لکھتا ہے، کہاں سے یہ لوگ پھر ذہن میں آتے ہیں؟ جملے وغیرہ یہ تو پہلے جو سا دور تھا نا، پہلے لوگ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، صحیح۔ اب ذرا جدید دور آ گیا ہے تو لوگ اسے پلاڈر لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے مشینوں کے، تقریباً 1,00,000 میں مل جاتا ہے پلاڈر کمپیوٹر سمیت، صحیح، تو اس سے اب آج کل لوگ کرتے ہیں۔ اس سے لکھواتے ہیں۔ جی صحیح، زبردست ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور یہ جو میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو فکرے لکھے جاتے ہیں کہ تمہیں چاہت نہیں ہمیں فرصت نہیں، ایک جی ضرور مگر پیار سے، یہ کون لکھواتا ہے، کس کے ذہن میں یہ ایسے جملے آتے ہیں؟ بس یہ لوگوں کے نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اب جس لوگ کو جیسی بندہ جیسا ہو، جیسی کیٹیگری کا، جیسی چیزیں اسے اچھی لگتی ہو، پھر بندہ ویسے لکھوا لیتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ زبردست رانا صاحب، آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا، اور میں کافی دیر سے خواہش مند تھا کہ آپ سے انٹرویو کیا جائے، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا، اور کافی کچھ ہم دونوں نے مل کے سیکھا بھی، بلکہ میں نے آپ سے بھی سیکھا، آپ سینئر تھے بزنس تاک لاہور سینٹر میں،
تو जी सर। देखने और सुनने वालों को बताता चलूँ कि राना साहब ने मेरे साथ भी काम किया, साबुन के हवाले से काफ़ी चीज़ों में ये मुस्तक़ीमियत थे, मैंने इनसे सीखा। तो बड़े ही प्यार वाले, बड़े ही मोहब्बत वाले ये शख्स हैं। तो उम्र में गो के मुझसे आधे हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट इंसान हैं और बड़े खुद एतमाद, बड़े यानी कुछ कर गुजरने वाले। तो इस छोटी सी उम्र में इन्होंने काफ़ी कुछ यानी सीख रखा है, 3-4 स्किल्स जो हैं उनसे इनको पूरा हासिल है। तो इसके अलावा अभी इन्होंने यानी कि ज़िंदगी का प्रैक्टिकल लाइफ का कह लें कि सफ़र शुरू किया है। तो इसके साथ इंशाल्लाह ये सारी ज़िंदगी इनके पास पड़ी है और जहाँ ये आ चुके हैं रिजवान फैक्ट्री वाला साहब के पास बिज़नेस क्लास लाहौर सेंटर में थे, अब रावलपिंडी में। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटते जाएंगे। राना साहब वंस अगेन थैंक यू, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला और हमारे दावतनामे को खुशदिली से कबूल किया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका भी, आपके जो दोस्त हैं कज़न है जो आपके राव नवीद साहब, उनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ। तो इसी चीज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, देखने और सुनने वालों से भी इजाज़त चाहूँगा और इसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और पाकिस्तान में बेरोज़गारी का खात्मा हो। इसी तरह जो राना हमदान साहब जैसे नौजवान हैं जिन्होंने अर्ली एज में ही काम शुरू कर दिया, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब नहीं, तो बिजनेस करेंगे तो पाकिस्तान हमारा बढ़ेगा, तरक्की करेगा। राना साहब मैं बहुत मशकूर हूँ, दुआ में याद रखिएगा। जी सर। पाकिस्तान जिंदाबाद।